صدق اللہ العظیم. یہ تو کبھی آپ بھولو گے نہیں، ہر جگہ آ جاتا ہے یہ بندہ. اس میں کچھ لوگوں کو نا عزت راس نہیں ہوتی، کچھ طیب بلوچ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں ہوتی، آپ ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، بندہ جو ہے نا عزت دار بندہ دوبارہ نہیں آتا ہے. نہیں، سوال کا جواب پوچھے نا، سوال طریقے سے کل نیتن یاہو کی یہ طیب بلوچ بولا ہے کل جب نیتن یاہو لائیو آیا یار رشتہ داروں کے خلاف کون بولتا ہے مجھے بتائیں. تو بولتا ہے ادھر بولے نا نیتن یاہو کے حق میں، وہ ادھر بول رہے ہیں. اس طرح نہیں کہتے تھے سر، نیتن یاہو کے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں. اس طرح نہیں کہتے، روزی پہ ٹانگ نہیں مارتے کسی کے. آپ اس طرح روزی مشاق ان کی ہے تو ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، لیکن جب انہوں نے خاص کہا تھا، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمران خان جس طرح ان کی سوچ ہے آپ اس کو پہچانیں. 10 دفعہ عمران خان نے ایک چیز ہمیں کہہ کے بھیجی تھی، آپ یاد کریں کیا کہا تھا؟ افغانستان سے بات چیت کریں آپریشن ڈائیلاگ کے ذریعے. تو عمران خان کی جو اتنا بڑا لیڈر ہے نا، اس کو اب ٹریویلائز نہ کریں. وہ بہت بڑا لیڈر دنیا میں مانا جاتا ہے، آپ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن ساری دنیا میں جس نے آپ لوگوں کی دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں عزت بنائی تھی وہ عمران خان تھا کہ نہیں تھا؟ اس پہ کسی کو شک ہے؟ نہیں، شک نہیں ہے نا. نہیں، تو پھر پہچانیں اور عزت کریں اتنے بڑے لیڈر کی. اس نے 12 کہا تھا کہ آپ یہ آپریشن رکوائیں، آپریشن رکوائیں. 10 دفعہ تو ہم پیغام یہ لے کر آئے ہیں کہ آپریشن رکنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے، اور وہ ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور بات چیت اس لیے ضروری ہے. اور اس دن ان کو جب پتہ چلا تھا ایک کرنل، ایک شاید میجر اور پتہ نہیں 11 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ اس طرح کھڑے ہو گئے تھے اس وقت جیل کے اندر. کوئی وٹنس ہے؟ سیدھا کھڑے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جو اب حالات جا رہے ہیں اب مجھے، اور وہ ان کی جو شکل پہ جو تھی نا ایکسپریشن، جو جیل میں لوگ ہیں ان سے پوچھیں، کیونکہ ان لوگوں کی جو پریشانی تھی وہ اس شکل سے یہ لگ رہا تھا کہ اب وہاں حالات چلے گئے ہیں جہاں سے اب ہم اس کو واپس کیسے کریں گے. یاد رکھیں 2004 تھا جب آپریشن شروع کیا افغانستان کے اندر، ہمارے لوگ کتنے شہید ہوئے تھے اس وقت پاکستانی؟ 80,000 لوگ سویلینز شہید ہوئے تھے. بالکل اس کے بعد نہیں، یہاں ڈرونز میں بام بلاسٹ میں ریونج، پھر ایکشن اور ری ایکشن آئے گا. تو جب عمران خان اتنی بڑی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہو گئے. صحیح ہے. عمران خان نے اس وقت میڈیا کے ساتھ بات کی اور آپ کی میڈیا باہر نکلی نہیں، ان کو اجازت نہیں ملی تھی باہر آنے کی. اتنی بڑی خبر اگر تھی، عمران خان کا پورا پیغام میڈیا باہر لا سکی تھی؟ نہیں لا سکی تھی. وہ اندر ان کو پولیس نے روک دیا تھا، باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اور ان کو عمران خان نے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ دیکھو بات چیت کے بغیر یہ نہیں ہوگا. میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں. اور یہ اس وقت انہوں نے کے پی کی حکومت کو ٹریپ کر لیا. یہ ان کے الفاظ تھے کہ جب وہ میڈیا سے بات کرتے ہم سن رہے تھے، میں اس کو دہرا رہی ہوں کہ انہوں نے کے پی کے اندر ٹریپ کر لیا. اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ ایک قسم کی ڈبل سازش ہے. اور اس لیے ان کو اس وقت انہوں نے یہ تب فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ میڈیا کو یہ چیز بتائی ہے. یاد رکھیں پاکستان کے ایشوز بہت بڑے ہیں. بالکل. آپ یہ ان پہ فوکس کریں. آپ بڑی جرنلزم کریں. آپ پاکستان کی فکر کریں. پاکستان کو ہمیں جوڑ کے رکھنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت حالات بہت سیریس ہیں. نام لیا ہے تو کیا سازش کا حصہ تھے علی امین؟ یہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے ہیں. آپ سازش کا حصہ نہیں. انہوں نے کہا پاکستان کے پی کو ٹریپ کیا. کیا میں نے لفظ استعمال کیا؟ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈبل سازش ہوئی ہے. نہیں، میں نے کہا ٹریپ کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کے پی حکومت کو ٹریپ کیا کیونکہ علی امین تو ذمہ دار تھے نا، وہ سی ایم تھے. میری بات سن. انہوں نے کہا کے پی حکومت کو عمران خان نے کہا تھا، میڈیا کو یہ بتایا، آپ کو اگر انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کے پی حکومت کو ٹریپ کیا ہے. ایک بھی ایم پی نہیں توڑا جا سکا میڈم. اس پہ کیا کہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں کبھی ٹوٹتی تو آپ لوگ سارا دن میڈیا کے لگے ہوئے ہوتے تھے. ایسے تو سارے ثابت ہیں ہمیشہ سے. بس ٹھیک ہے پلیز. گنگا پور کہاں موجود ہے؟ ساتھ تھے. آپ سارا دن پورا ٹی وی لگا رہتا ہے نا اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح پی ٹی آئی ٹوٹ جائے. آج آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کتنی مضبوط اور ماشاءاللہ ساری پی ٹی آئی اکٹھی کھڑی. پی ٹی آئی مضبوط تھی لیکن سی ایم کمزور تھے. آگے سے ہٹے پلیز، آگے سے ہٹ جائیں پلیز.
اب یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کل جو مرید کے اندر لوگ شہید ہوئے یا ان پر گولیاں چلی، جو واقعہ پیش آیا، جو آپریشن ہوا، ان شہداء کے لیے اب دعا کروائی جا رہی ہے۔ سوچیے اس شخص کے بارے میں جو جیل بیٹھا ہے، جس کی محبت میں پورے 25 کروڑ عوام ہیں۔ آپ ایک صوبے کی بات کریں یا پورے کے پورے 4 صوبے اس کے گرفت میں ہے پڑے، اور ایک وقت آئے گا اس کے بغیر یہاں پہ امن کرنا مشکل پڑ جائے گا۔ جب وہ کہے گا چیزیں امن کی طرف جائیں گی، اور وقت دور نہیں ہے جب آپ کو عمران خان کی ضرورت ہوگی، آپ اس کو باہر لائیں گے، وہ آ کے لوگوں کو کہے گا امن قائم کرو، تب امن قائم ہوگا۔ سر آخری سوال ہے کہ آپ کا پٹیشن قومی اسمبلی میں بہت تگڑا آ چکا ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، پنجاب اسمبلی، تینوں جگہ پہ الحمدللہ بہت بہترین قسم کے لوگ آ چکے ہیں۔ نئی چینج آف ایک لیڈرشپ آئی ہے، یقیناً نیا خون آیا ہے، نئی پالیسی آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ناصر صاحب، اچکزئی صاحب اور معین قریشی صاحب کے آنے کے بعد چیزیں اور زیادہ، اس سے پہلے بھی اچھی چل رہی تھی، اور زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ نئے کے ساتھ نئی پالیسی بھی آتی ہے۔ تو ہم تو انشاءاللہ جیسے ہی علامہ راجہ ناصر صاحب سینٹ میں آئیں گے اور اچکزئی صاحب نیشنل اسمبلی قدم رکھیں گے، پہلے جلسے کا اعلان علامہ راجہ ناصر صاحب نے کرنا ہے، انہوں نے پلان کر لیا ہے، وہ آ کے نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے فرسٹ ویک میں اگر جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پوری جدت سے پنجاب میں کرے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ علامہ راجہ ناصر صاحب کی جماعت کو پنجاب میں کم از کم ان حالات میں کوئی روک سکتا ہے۔ کیا آپ لوگ مارچ کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں مارچ یہ تو خان صاحب نے کرنا ہے، مزاحمت کس حد تک جانی ہے، ٹیمپریچر اوپر لے جانا ہے، ٹیمپریچر نیچے، خان صاحب نے اعلان ہے، ہمارا تو کام ہے لبیک کرنا۔ جب وہ کہیں کہ ہم اس پہ پیچھے آ جائیں گے، آج اڈیالہ ہے، کل کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب سیاسی آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم مزاحمت اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہے جس حد تک آگے سے ریاکشن آ رہا ہے۔ اگر ریاست آگے سے گولی مارے تو عوام کہاں تک جا سکتے ہیں؟ تو آئی ایم شیور یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس حد تک لے جانی ہے، مارچ کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں، اور کہاں تک جانا ہے۔ بٹ اگر وہ خان صاحب کو یہ کہتی ہے جو بھی اسلام آباد کا رخ کرے گا اس کو سیدھی گولی مارے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مرید کے بھی بیمار کیا تھا، مرید کے کون سا اسلام آباد سے کیا 300 کلومیٹر دور ہے، ان کو منتیں کر رہے تھے، بلکہ اس نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، تو ایسی جگہ پہ کیا ہو سکتا تھا؟ سو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے حافظ اجلاس صاحب کو تلاوت قرآن پاک سے اس کا آغاز کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی ڈیالہ جیل کے بعد پہنچ چکے ہیں، خان کی رہائی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ خان کو رہا کرو، رہا کرو، خان کو رہا کرو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، بس ایک ہی آواز ہے کہ خان کو رہا کرو، خان کو رہا کرو۔ ایک ریاست دو دستور، عوامی عدالت یہاں پہ لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے پنجاب کے تمام ایم پی اے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، عوامی اسمبلی یہاں پہ ہو رہی ہے۔